ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کا خاص الخاص ایک وظیفہ آپ کو تحفتاً پیش کرنا ہے، جس کا خاص اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر آپ تنہائی کا شکار ہیں اور آپ کا کوئی معاون نہیں، مددگار نہیں، اور سب آپ سے روٹھ گئے ہیں، آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور آپ کو پریشانیوں میں، تکالیف میں اور ذلت اور نکبت کے اندر تنہا چھوڑ چکے ہیں، اور سارے خاندان کے لوگ، سارے برادری کے لوگ، سارے علاقہ کے لوگ آپ کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ذلت دکھانا چاہتے ہیں، آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے، اور ساروں کے وار، چاہے وہ سحر کی شکل میں ہوں، چاہے وہ جنات کی شکل میں ہوں، چاہے وہ غیبت اور باتوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ وار جو ہے تلوار یا گولی کی شکل میں ہوں، آپ ان سب کو واپس پلٹا دیں، اور جو آپ پر یہ وار کر رہا ہے وہ خود اس کے نرغے میں آ جائے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی سکون کے ساتھ زندگی عزت والی عطا فرما دیں۔ تو آپ ایک چیز ذہن نشین کر لیں، کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے عظیم اور مقدس ہستی اگر کوئی ہے جس کو خیر الخلائق بعد الانبیاء یا خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ وہ ابو بکر کہ آپ سے پہلے قرآن نے اگر کسی کو صدیق کہا ہے، ان ابراہیم کان صدیقا نبیا، ابراہیم اللہ کے صدیق نبی تھے، لیکن اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے اپنی زبان سے اگر کسی کو صدیق کہا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر چونکہ پہل کرنے والے، بکر آپ کے بیٹے کا نام نہیں تھا، پہل کرنے والے کا باپ، یعنی ہر چیز میں پہل کرنے والے، اسلام میں پہل کرنے والے، نبی پر خرچ کرنے میں پہل کرنے والے، نبی کے ساتھ ہجرت میں پہل کرنے والے، نبی کے ساتھ سفر میں پہل کرنے والے، اپنی بیٹی کو نبی کے نکاح میں خود پہل کر کے دینے والے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ غار میں جا کر پہلے داخل ہو کر پہل کرنے والے، یہاں تک کہ نبی کے مزار میں حضور کے بعد پہلے دفن ہو کر پہل کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو جب غار ثور کے اندر کفار نے باہر سے گھیر لیا اور اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی اور نبی کے ساتھ ابو بکر تھے، اس وقت جب کوئی ساتھ نہیں تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی ساتھ چلنے والا نہیں تھا، غار تھا، نبی تھے اور ابو بکر تھے، نبی کا سر ابو بکر کی گود میں تھا، اور باہر دشمن کھڑا تھا، ابو جہل کھڑا تھا، سراقہ کھڑا تھا، امیہ کھڑے تھے، اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا وہ شان ابو بکر بھی بتاتا ہے، وہ ہمیں ایک وظیفہ بھی دیتا ہے، جو ابو بکر صدیق سے جڑ جائے گا وہ اس شان کو پا لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، وظائف، روحانیت، سلاسل اربع، تصوف، یہ جتنے چشتی، قادری، سہروردی یا نقش بندی، یہ جتنے سلاسل ہیں، ان ساروں کی بنیاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے تک پہنچتی ہے۔ اس لیے وظائف میں تاثیر پیدا کرنی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب کو جان کر، پہچان کر یہ وظیفہ کریں، آپ کے وظیفوں میں تاثیر آ جائے گی، آپ کی دعاؤں میں تاثیر آ جائے گی، آپ کو مدینے سے نسبت قائم ہو جائے گی، دشمن آپ کا ذلیل ہو جائے گا، آپ پہ وار کرنے والا اس پر وار پلٹ جائے
جائے گا، آپ پہ سحر کرنے والے پر سحر پلٹ جائے گا، آپ کو نقصان دینے والے پر نقصان پلٹ جائے گا۔ اللہ آپ کو اسی طرح عزت دے گا جس طرح نبی اور صدیق کو عزت دی، اللہ آپ کی اسی طرح حفاظت کرے گا جس طرح نبی اور صدیق کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے گھر میں محبتیں عطا فرمائے گا جس طرح نبی اور صدیق کو اللہ نے محبتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح آپس میں شیر و شکر کر دے گا جس طرح نبی اور صدیق کو اللہ نے شیر و شکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کو ترقی دے گا، آپ کو عزت دے گا، اور آپ کے دشمنوں کو اسی طرح پست کرے گا جیسے نبی اور صدیق کے دشمنوں کو اللہ نے پست کیا۔ وہ آیت کیا ہے؟ قرآن حکیم کھولیے، قرآن حکیم کی سورۃ توبہ کھولیے، سورۃ توبہ کی 40 نمبر آیت ہے، اور وہ آیت یہ ہے، آپ نے پڑھنی ہے ان ڈیٹس کے اندر۔ 22 جمادی الثانی کو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد بیٹھ جانا ہے اور یہ پڑھنا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول، پہلے آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کو امن دے گا، آپ کی اولاد کو امن دے گا، آپ کو امن دے گا۔ آپ جس پہ پھونک لیں گے پورا سال وہ امن میں آ جائے گا، آپ جس کو بتا دیں گے وہ پڑھ لے گا۔ اور لیکن تشریح یاد رکھنا، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اذ یقول، جس وقت آپ فرما رہے تھے اپنے لصاحبہ، اپنے صحابی سے، قرآن نے صحابی ابو بکر صدیق کو کہا، اور قرآن سے صحابیت ثابت ہے ابو بکر صدیق کی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ نے فرمایا من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر، جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کو انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس لیے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں، آپ پڑھیں گے آپ کے ساتھ آپ کا گھر شامل ہو جائے گا، گھر والے شامل ہو جائیں گے، اور وہ سارے اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ 22 جمادی الثانی کو یہ وظیفہ نہ چھوڑیں، پورا سال حفاظت آپ کی ہوگی، عزت آپ کی ہوگی، اور ابو بکر صدیق کے مقام کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔